اب کوئی مذاکرات کی جانب آپ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات تو بہت مشکل مجھے معلوم ہو رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات کے لیے ایران تیار تھا۔ جس وقت اسرائیل نے حملہ کیا اس وقت بھی عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے، جس وقت امریکہ نے حملہ کیا اس وقت بھی یورپ میں مذاکرات ہو رہے تھے، اور ان مذاکرات کے ہوتے ہوئے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹائم دیا تھا کہ 2 ہفتے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا، تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ مذاکرات ہوں گے، 2 ہفتے تک کی جنگ نہیں چلے گی اور ایسکلیشن نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو مذاکرات مجھے نہیں لگتا کہ مسئلے کا حل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے بعد چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ دیگر عرب ممالک ہوں، تقریباً ہر جگہ ہی امریکہ اور اسرائیل کا اثر و رسوخ موجود ہے۔ یہاں ٹارگٹ معلوم ہوتا ہے انقلاب ایران اور ایرانی رجیم۔ اس رجیم کو چینج کرنے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اگر یہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں کہ رجیم کا ہی معاملہ ہے، تو پھر یہ ایک لمبی جنگ ہوگی، ایک تھکا دینے والی جنگ ہوگی، ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں کہ وہ وقت آ جائے جب فورسز اتریں اور وہاں پر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ بہت دور کی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نظر نہیں آتا۔ ایران نیوکلیر بم نہیں بنا رہا تھا، یہ ایران میں ان کے جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کا فتویٰ موجود ہے 2003 سے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چاہے وہ IAEA ہو، چاہے وہ CIA ہو، سب نے یہی کہا کہ ایران بہت دور ہے ابھی ایٹم بم بنانے سے۔ تو ایٹم بم کا معاملہ نہیں ہے، بہانہ ایٹم بم ہے، نشانہ انقلاب ایران یا رجیم چینج ہے۔ تو سر ابھی جس طرح رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، تو رجیم چینج ایران میں بہت مشکل ہے کیا؟ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی قوم متحد ہے اور وہ اس چیز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرے گی، کسی بھی صورت ہونے نہیں دے رہی، اور وہ بالکل آگے ڈھال بن کے کھڑی ہے؟ جی بالکل، اس وقت تک جب تک گراؤنڈ فورسز کسی زمین پر نہیں اترتی ہیں، جب تک اگر تو امریکہ بالکل ایک شتر بے مہار کی طرح ایران پر خدا نخواستہ ایسے حملے شروع کر دیتا ہے جیسے کہ وہ افغانستان پہ کرتا رہا یا عراق پہ کرتا رہا، یا جو حال ہم نے شام کا دیکھا، یا جو حال ہم نے یمن کا دیکھا، اگر اس طرح کی صورتحال یہاں بنتی ہے تو پھر ایک دن آیا کہ بشار الاسد کو بھی جانا پڑا، ایک دن آیا کہ قذافی بھی اتر گئے۔ تو اس طرح سے ہم نے سمر اسپرنگ کے نام پر وہاں پر تبدیلیاں آتے ہوئے دیکھی ہیں عرب خطے میں ہی، اور ایران میں اس طرح کی بڑی تبدیلیاں، ایک پوری تاریخ ہے۔ آپ 60 اور 70 کی دہائی سے شروع ہو جائیں تو ایران نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ منصوبہ ہے تو یقینی طور پر یہ بہت دیر تک ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ پورا ریجن جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز رہے گا، اور پھر اس کے بعد ویسے اتنا آسان نہیں ہے ایران کے اندر رجیم چینج کرنا، لیکن اگر پوری ملٹری قوت استعمال ہوتی ہے، ایران کو پوری طرح رون دینے کا ارادہ ہے، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا شام کا، عراق کا، افغانستان کا، تو وہ والا رویہ اگر رکھا جاتا ہے ایران کے ساتھ، تو سوال بیسیکلی یہ ہے ویسا رویہ کیوں نہیں رکھیں گے ایران کے ساتھ؟ کیا ڈیفرنٹ ہے ایران میں؟ دیکھیں، ایک ایران نے اب تک جو اپنا مسل شو کیا ہے اور اب تک جو اس نے اپنی غیرت اور حمیت شو کی ہے، وہ ہمیں عراق میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ عراق میں امریکی حملے سے پہلے ہی عراقی جرنیل جہاز بھر کر ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ عراقی فورسز کے پاس کوئی چین آف کمانڈ نہیں تھی، کوئی آرڈرز نہیں تھے، وہ اپنے جو ان کے جہاں پر تھیں وہیں پر رہ گئی، ان کو کوئی آرڈر ہی نہیں ملے، اور امریکن فورسز اتر گئی گراؤنڈ میں، اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پھر اس طرح سے انہوں نے عراق پر قبضہ کیا۔ افغانستان کو اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں انہوں نے میسو بمباری کی، اتنی بمباری کی کہ طالبان جو ہیں وہ علاقے چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں نکل گئے، اور اس کے بعد امریکی فورسز نیچے اتری اور انہوں نے نظام تبدیل کیا۔ ایران ذرا اس سے مختلف ہے۔ ایران بہت بڑا ملک ہے، ایران کی ایک کلچر ہے، ایران کسی زمانے میں دنیا پہ رول کرتا رہا ہے، تو وہ بلڈ میں وہ چیز موجود ہے، اور ایرانی قوم جو ہے وہ انقلاب کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ گو کہ وہاں پر مختلف آوازیں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میجورٹی جو ہے وہ انقلاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ایران میں یہ مختلف ہے، ایران مشکل جگہ ہوگی بنسبت عراق یا افغانستان وغیرہ۔ اچھا، اب سر ہم ذرا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر
خدا نہ خاصہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایران کو رون ڈالنے کی سچویشن بنتی ہے، اس کا خطے پر کتنا اثر ہوگا؟ کون کون سے ہمسایہ ممالک بہت زیادہ متاثر ہوں گے؟ کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، کسی حد تک یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سیکٹیرین وائلنس میں اضافہ ہو جائے. کسی طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کو تھوڑا سا اور جو ہے بوسٹ اپ کرے، ان کو اور تقویت دے، تو اس کی مخالف قوتیں جو ہیں وہ بھی اپنی پراکسیز کو ابھاریں گی. یہ سب کچھ تو ضرور ہو سکتا ہے، ورنہ عرب پورا سیٹلڈ ہے. عرب نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور آج سے نہیں ہے، دہائیوں سے ساتھ میں ہے. پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی معاشی مجبوریاں ہیں، دیگر مجبوریاں ہیں. ہماری جو 40% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزارتی ہے، تو پاکستان کو بھی دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے. تو ایران کو ہی یہ اپنی جنگ لڑنی ہے، ایران کو ہی فیصلہ کرنا ہے. کوئی ملک اس کے ساتھ آئے گا ایسا نہیں ہے. ہاں، ایک پاسبلٹی ضرور ہے کہ اگر چائنا اور رشیا یہ چاہیں کہ امریکہ کسی طویل جنگ میں پھنس جائے اور اپنی قوت کو وہاں پر ضائع کرے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایران کو، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے حملہ کرنے کا قطر اور دیگر ممالک پر، یہ پوٹن سے عباس عراقچی کی ملاقات کے بعد ہوا ہے، اور بڑا توانا بیان ملا ہے وہاں سے روس سے ایران کی فیور میں. کوئی ہیلپ کے حوالے سے بھی تو بات ہوئی تھی کہ کروشیا ہیلپ کرے؟ سوری، آپ کی آواز کچھ یہ بھی تو عباس عراقچی کی ڈسکشن ہوئی پوٹن سے کہ کوئی وہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سپورٹ ملی ہے، آپ حملہ کر دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تقویت ضرور ملی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایران کی خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی سالمیت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ایک بڑا بھرپور پیغام ہوتا ہے. جو مدد ملتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ایران تیل دیتا ہے رشیا کو، ایران تیل دیتا ہے چین کو، ایران دیگر ممالک کو تیل دیتا ہے امریکی پابندیوں کے باوجود. تو وہاں سے اس کے بدلے میں بارٹر میں بہت کچھ لیتا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ چین اور رشیا دونوں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبر ہیں. تو وہاں پر اگر کوئی معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر سفارتی سطح پر بہت مضبوط سپورٹ اسے مل سکتی ہے، کیونکہ صرف امریکہ ہی نہیں ہے جس کے پاس ویٹو کا حق ہے. ویٹو کا حق روس کے پاس بھی ہے اور چین کے پاس بھی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. تو اس میں لڑنا تو جس ملک کی جنگ ہوتی ہے وہیں کی فورسز کو، وہیں کی عوام کو لڑنا ہوتا ہے. لیکن اگر اسے سفارتی مدد حاصل ہوتی ہے، کچھ مالی مدد حاصل ہوتی ہے، کوئی ٹیکنیکل مدد حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس کی جنگ میں مدد سمجھی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روس اپنی فوجیں بھیج دے گا یا چین اپنی فوجیں بھیج دے گا. یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید چودھری صاحب. نوید چودھری صاحب آپ فرمائیے گا، ابھی پریس بریفنگ آپ نے سنی قطری وزارت خارجہ کی، سب سے پہلے تو اس پر آپ کا تبصرہ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی، بریفنگ تو میں نہیں سن سکا. بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قطر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے ان کو تو ناکارہ بنا دیا گیا اور سمندر میں ہی گرا دیا گیا ہے. دوسرا، امن کے حوالے سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑے گا. یہ ایک بار بار کہا گیا کہ مذاکرات ہی ہوں گے اور کوئی حل نہیں ہے. جی بالکل صاحب بات کی ہے انہوں نے. یہ فوکس کیا جا رہا تھا بار بار کہ مذاکرات ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات نہ کرنے کا جو عمل ہے اس کی تمام تر ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ وہ امریکہ اور اسرائیل پر آتی ہے. اور انہوں نے اور اس موقع پر جب یہ بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی اشتہار